موجودہ دور میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی اتنی ہی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ اس مقصد کی خاطر تمام تعلیمی ادارے اپنے طلباء کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ ناصر ہائی اسکول میں منعقد ہونے والا فن فیئر بھی اسی مقصد کے تحت کروایا گیا۔ اس فن فیئر کا مقصد بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے تفریحی مواقع فراہم کرنا، کھیل ہی کھیل میں ان کو سکھانے کی کوشش کرنا اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے ایک موقع فراہم کرنا تھا۔ اسکول کے ہر ڈپارٹمنٹ مثلاً فزکس، بائیولوجی، کمپیوٹر اور اردو وغیرہ نے اپنے سبجیکٹ سے متعلق ماڈلز بنائے جنہیں دیکھنے والوں نے خوب سراہا۔ یہ اسپرنکل اریگیشن سسٹم ہے، یہ ہم لوگ فارمرز کو یہ ٹیکنیک بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنے جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر انوویشن لا سکتے ہیں اور کیسے وہ پانی کو سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ہائیڈروپونک فارمنگ بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ میں نے پمپ یوز کیا۔ ہائیڈروپونک فارمنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سوئل کو نہیں یوز کرتے بلکہ واٹر کو یوز کر کے اس میں نیوٹرین وغیرہ ایڈ کیے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے پودوں کی گروتھ کروائی جاتی ہے۔ سولر پاور پلانٹ بنایا ہے، یہ سن لائٹ انرجی سے آگے الیکٹریکل انرجی بنتی ہے، یہاں سے سیدھا پاور پلانٹ میں جائے گی انرجی بن کے، ادھر سے ہاؤسز میں جتنی استعمال ہونی ہے، آفسز، اسکول میں جتنی استعمال ہوئے گی باقی دوبارہ وہیں سٹور ہوئے گی۔ یہ ویسٹ واٹر فلٹریشن میتھڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمپنی یا پھر کوئی بھی فیکٹری جو ہے وہ اپنا گندا پانی چھوڑتی ہے یا پھر اپنا ویسٹ واٹر چھوڑتی ہے تو اس کو ہم اس چیز سے فلٹر کر سکتے ہیں اس پانی کو۔ اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس کو ہم فصلوں میں یا پھر کھادوں وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نا جب زلزلہ آتا ہے ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ ہماری چھوٹی سی ارتھ ہے، ارتھ ٹائپ، یہ جب ہلے گی اوپر یہ لائٹ جلے گی، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ارتھ کے اوپر زلزلہ آیا ہے۔ یہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی کسی کھلی جگہ پہ چلے جاؤ، اگر ہم اس کے پاس نہ ہو ہم ادھر نا بزر ساؤنڈ لگا سکتے ہیں جو ہم کو اونچی آواز میں بتائے گا۔ یہاں کی ہر ایک چیز، یہاں کی رائڈز، یہاں کے پروجیکٹس جو اسٹوڈنٹ نے اتنے محنت کر کے بنائے ہیں اور یہ سب چیزیں بہت انسپائر کری ہیں اور بہت ساری نالج ہے جو ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اتنی محنت، ایون جو چھوٹے بچے ہیں لائک پرائمری سیکشنز کے ہیں، ان کی اتنی محنت ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں۔ بہت ہی اچھی نمائش ہے، یہ ہر سال یہاں ہوتی ہے اور یہاں بچوں نے بہت اچھے ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے بہت اچھی کاوش ہے، ٹیچرز کی بھی اور بچوں کی بھی۔ فن فیئر میں مختلف ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا گیا تھا جن میں بہت سے متوجہ کرنے والے اسٹالز لگائے گئے جن میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور لطف اندوز ہوئے۔ اس کارنیول میں بچوں اور دیگر شاملین کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانے اور سنیکس کے بھی بہت سے اسٹالز لگائے گئے تھے جن سے یہاں آنے والے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اسی طرح بچے ٹریمپولینز اور جمپنگ کاسل سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ فن فیئر میں بچوں کے لیے مزید رنگا رنگ تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جن میں میجک شو اور اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مزاحیہ ڈرامہ پیش کیا گیا۔ فن فیئر میں بچوں کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بھی بنایا گیا۔ مجھے یہاں کے بہت مزہ آیا، یہاں پر زو میں اور فن رائڈس ہیں اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ ربا میں ایسے کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ سب لوگ انجوائے کر سکیں۔ یہاں پہ بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، جھولے ہیں بچوں کے لیے، فوڈ سٹالز ہیں، سائنس کے ڈفرینٹ ایگزیبیشنس ہیں یہاں پہ، اور چھوٹے بچوں کے لیے علیحدہ سے جھولے وغیرہ ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس فن فیئر کا سب سے دلچسپ حصہ ایک بڑا آسمانی جھولا یعنی فیرس ویل تھا جس کو خصوصاً بچوں نے بہت پسند کیا۔ آسمان کو چھوتا یہ جھولا بچوں اور فیملیز کے لیے خاص توجہ کا حامل رہا اور فن فیئر کی رونقوں کو دوبالا کرتا رہا۔ تمام بچوں نے اس فن فیئر سے بہت کچھ سیکھا اور بہت لطف اٹھایا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کارنیول کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔